بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب فلسفہ غیبت مہدی علیہ السلام کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود اور امامت پر نصوص خداوندی۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو مجھے آواز آئی، اے محمد۔ میں نے کہا لبیک رب العزت لبیک۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی، اے محمد ملا الاعلیٰ، میں کس بات پر نزا ہے؟ عرض کیا، مالک، میں کس کو اپنا وزیر مقرر کروں؟ اس کو میرے لیے منتخب کر دے۔ پس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی کی، اے محمد، علی تمہارا وارث اور تمہارے بعد تمہارے علم کا وارث ہے۔ وہ قیامت کے روز تمہارے لوائے الحمد کو اٹھانے والا ہے، وہ ساقی کوثر ہے اور تمہاری امت کے مومنین کو سیراب کرے گا۔ پھر ارشاد ہوا، اے محمد، میں نے اپنے حق کی قسم کھائی ہے کہ اس حوض سے تمہارے اور تمہارے اہل بیت اور تمہاری ذریت طیبین و طاہرین کے دشمنوں کو ہرگز سیراب نہ کروں گا۔ اے محمد، میں تمہاری ساری امت کو جنت میں داخل کروں گا سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے۔ میں نے عرض کیا، مالک، کیا کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، وہ کیوں انکار کرے گا؟ ارشاد ہوا، اے محمد، میں نے اپنی مخلوق میں تم کو چن لیا ہے اور تمہارے بعد تمہارے وصی کو چن لیا ہے، اور اس کی تمہارے ساتھ وہ منزلت قرار دی جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ تمہارے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور اس کی محبت تمہارے دل میں قرار دی اور اس کو تمہاری ذریت کا باپ قرار دیا ہے۔ پس اس کا حق تمہاری امت پر تمہارے بعد اسی طرح ہے جس طرح تمہارا حق امت پر تمہاری حیات میں ہے۔ پس جس نے اس کے حق کا انکار کیا، اس نے تمہارے حق کا انکار کیا، اور جس نے اس کی ولایت سے انکار کیا، اس نے تمہاری ولایت سے انکار کیا، اور جس نے تمہاری ولایت سے انکار کیا، اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا۔ پس میں اللہ کے لیے سجدے میں گر گیا اور ان نعمتوں کا شکر بجا لایا جو اللہ نے مجھ پر کی۔ پس آواز آئی، اے محمد، سر کو اٹھاؤ اور مجھ سے سوال کرو تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ میں نے عرض کیا، پروردگار، میری تمام امت کو میرے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت پر جمع کر تاکہ وہ مجھ سے روز قیامت میرے حوض پر ملیں۔ وہی ہوئی، اے محمد، میں نے اپنے بندوں کے بارے میں ان کو خلق کرنے سے پہلے فیصلہ کر لیا اور میرا فیصلہ ان میں نافذ ہو چکا۔ پس میں جسے چاہوں گا ہلاک کروں گا اور جسے چاہوں گا ہدایت کروں گا۔ پس میں نے تمہارے بعد تمہارا علم اسے دیا اور تمہارے بعد اسے تمہارے اہل بیت اور امت پر تمہارا وزیر اور خلیفہ بنایا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو اس سے محبت کرے گا اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس سے بغض رکھے گا، اس سے دشمنی کرے گا، اس کی ولایت سے انکار کرے گا، اس کو جنت میں داخل نہ کروں گا۔ پس جو علی سے بغض رکھے، اس نے تم سے بغض رکھا، اور جس نے تم سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جس نے اس سے دشمنی کی، اس نے تم سے دشمنی کی، اور جس نے تم سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ جس نے اس سے محبت رکھی، اس نے تم سے محبت رکھی، اور جس نے تم سے محبت رکھی، اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ میں نے اس کے لیے یہ فضیلت قرار دی، اور میں اس کے صلب سے تم کو 11 ہادی دوں گا جو سب بطول سے ہوں گے۔ ان میں آخری فرد کے پیچھے عیسیٰ بن مریم نماز ادا کریں گے، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس کے ذریعے ہلاک سے نجات اور گمراہی سے ہدایت ملے گی، اس کے ذریعے اندھے کو بینائی اور مریض کو شفا ملے گی۔ میں نے عرض کیا، مالک، اس کا ظہور کب ہوگا؟ ارشاد ہوا، جب علم اٹھ چکا ہوگا اور جہالت پھیل چکی ہوگی، قرآن کی قرأت زیادہ ہوگی اور اس پر عمل کم ہوگا، قتل کثرت سے ہوں گے، فقائے حق کم ہوں گے، فقائے باطل زیادہ ہوں گے، شعراء کثرت سے ہوں گے، اور تمہاری امت قبروں کو سجدگاہ بنا لے گی۔ قرآن جو جزدانوں میں بند اور مسجد اور مساجد سونے چاندی سے مزین کی جائیں گی، ظلم و عناد کی کثرت ہوگی۔ تمہاری امت کو منکرات کا حکم دیا جائے گا اور معروفات سے روکا جائے گا، مرد مرد پر اور عورت عورت پر اکتفا کرے گی، امرائے کفر اولیاء فجور اور ان کے ساتھ ظلم کریں گے، صلہ رحم منقطع ہو جائے گا، 3 دن تک گرہن ہوگا، پہلے دن مشرق میں، پھر مغرب میں، پھر جزیرہ عرب میں تمہاری ذریت میں سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو بصرے کو خراب کرے گا، اس کی اتباع حبشی قوم کرے گی۔ ایک شخص حسین بن علی کی اولاد میں سے خروج کرے گا اور مشرق میں
مشرق میں سے دجال ظاہر ہوگا، نیز سفیانی ظاہر ہوگا۔ میں نے پوچھا مالک میرے کتنے عرصے بعد یہ علامات ظاہر ہوں گی؟ پس اللہ نے مجھے بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم اور فتنے جو میرے چچا کے بیٹے پر وارد ہوگا اور قیامت تک ہونے والے واقعات بتائے۔ جب میں زمین پر اترا تو میں نے یہ تمام باتیں اپنے ابن عمر کو وصیت کی اور پیغام پہنچایا۔ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں جس طرح نبیوں نے کی اور مجھ سے پہلے ہر شے نے کی، اور ہر وہ شے جس کو اس نے خلق کیا قیامت تک حمد کرتی رہے گی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب اللہ نے مجھے وحی کی کہ اے محمد، میں نے زمین پر نگاہ کی اور تم کو تمام مخلوق میں منتخب کیا، تمہیں نبوت دی اور اپنے ناموں سے مشتخص کیا، نام تم کو دیا، میں محمود اور تم محمد، پھر نگاہ کی اور علی کو انتخاب کیا، اس کو تمہارا وصی خلیفہ، تمہاری بیٹی کا شوہر اور تمہاری ذریت کا باپ قرار دیا اور اپنے ناموں میں سے ایک نام اس کے لیے مشتخص کیا۔ پس میں علی الاعلیٰ اور وہ علی ہے، اور تم دونوں کے نور سے فاطمہ، حسن اور حسین کو پیدا کیا۔ پھر میں نے تم لوگوں کی ولایت کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، پس جس نے قبول کیا اس کو مقرب قرار دیا۔ اے محمد، اگر میرا کوئی بندہ میری اتنی عبادت کرے کہ سوکھ کر لکڑی کی مانند ہو جائے، پھر میری درگاہ میں اس طرح آئے کہ وہ ان ہستیوں کی ولایت کا انکاری ہو، تو میں اس کو جنت میں داخل نہ کروں گا اور اسے روز قیامت عرش کے نیچے میرا سایہ نصیب نہ ہوگا۔ اے محمد، کیا تم چاہتے ہو کہ ان ہستیوں کو دیکھو؟ میں نے کہا کہ ہاں اے رب العلیٰ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اپنے سر کو اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا عرش پر میرا نور، علی و فاطمہ و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی، میم ہے میم دال بن حسن قائم علیہ السلام کے انوار کے ساتھ وسط میں موجود ہے جیسے کوکب دری میں۔ میں نے کہا اے مالک، یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ائمہ ہیں اور یہ قائم ہے جو میرے حلال کو حلال اور میرے حرام کو حرام قرار دے گا اور میرے دشمنوں سے انتقام لے گا۔ وہ میرے دوستوں کے لیے باعث راحت ہوگا اور تمہارے دشمنوں کے دلوں کو ظالموں، حق کا انکار کرنے والوں اور کافروں سے شفا دے گا۔ وہ لات و عزا کو نکال پھینکے گا اور دونوں کو جلا دے گا۔ پس اس وقت کی آزمائش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گوسالہ اور سامری کی آزمائش سے بڑھ کر ہوگی۔ نمبر 3، جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نساء آیت نمبر 59 نازل ہوئی، اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی، نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچان لیا، یہ اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت آپ کی اطاعت قرار پائی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر، وہ میرے خلفاء اور میرے بعد مسلمانوں کے امام ہیں۔ ان میں پہلا فرد علی ابن ابی طالب ہیں، پھر حسن، پھر حسین، پھر علی بن حسین، پھر محمد بن علی جن کا نام توریت میں باقر ہے اور جن کے زمانے کو تم پاؤ گے۔ پس جب ان سے ملنا تو میرا سلام ان سے کہنا۔ پھر جعفر بن محمد، پھر موسیٰ بن جعفر، پھر علی بن موسیٰ، پھر محمد بن علی، پھر حسن بن علی، پھر وہ فرد ہوگا جس کی کنیت اور نام میرا ہوگا اور وہ زمین پر اللہ کی حجت ہوگا، اس کے ہاتھوں پر اللہ مشرق و مغرب کی فتح عطا کرے گا۔ وہ ایک عرصے تک اپنے شیعوں اور اپنے چاہنے والوں سے غائب رہے گا اور اس کی امامت پر صرف وہی ٹھہرا رہے گا جس کے قلب کا اللہ نے امتحان لے لیا ہوگا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کی غیبت سے شیعوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس کی ذات کی جس نے مجھے نبوت سے سرفراز کیا، اس کے نور سے مومن منور ہوں گے اور اس کی غیبت میں اس کی ولایت سے اسی طرح فائدہ اٹھائیں گے جس طرح لوگ آفتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ وہ بادلوں میں چھپ جاتا ہے۔ اے جابر، یہ اللہ کے پوشیدہ راز اور اس کے علم کے خزانے ہیں، پس اس علم کو صرف اس کے اہل کے سامنے ظاہر کرنا۔ جناب جابر بن یزید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جابر بن عبداللہ انصاری حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ملنے گئے۔ آپ امام علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے کہ اندرون خانہ سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام برآمد ہوئے۔ آپ کا سر مبارک تیل سے تر تھا اور اس وقت آپ کمسن تھے۔ جب جابر نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا تو کچھ یاد آیا اور جابر کے جسم کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔
جابر نے کہا اے شہزادے ادھر آئیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نزدیک آئے تو جابر نے کہا ذرا مڑیے۔ آپ مڑے تو جابر نے کہا رب کعبہ کی قسم یہ تو رسول اللہ کے شمائل ہیں۔ پھر اٹھے اور قریب ہوئے۔ پوچھا اے شہزادے آپ کا کیا نام ہے؟ آپ نے کہا محمد۔ جابر نے کہا کس کے فرزند ہو؟ کہا علی بن حسین علیہ السلام کا۔ جابر نے کہا میں قربان جاؤں کیا آپ باقر علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو پہنچائیں۔ جابر نے کہا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی کہ میں زندہ رہوں گا یہاں تک کہ آپ سے ملاقات کروں گا، اور جب آپ سے ملوں تو آپ کو رسول اللہ کا سلام پہنچاؤں۔ بس فرزند رسول آپ کو رسول اللہ نے سلام کیا ہے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اے جابر رسول اللہ پر بھی زمین و آسمان کا سلام ہو اور تم پر بھی سلام ہو۔ پس اس کے بعد جابر نے جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے چند سوالات کے جوابات دریافت کیے۔ پھر جابر نے کہا بخدا حضور اکرم نے سچ خبر دی تھی کہ آپ لوگ ہی ائمہ ہدی ہیں۔ آپ کا چھوٹا سب سے زیادہ علیم اور آپ کا بڑا سب سے زیادہ عالم ہے، اور آپ لوگوں کے بارے میں ہی حضور نے فرمایا تم لوگ ان ائمہ کو تعلیم نہ دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرے جد رسول اللہ نے سچ کہا، جو باتیں تم نے پوچھی ہیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں اور کم سنی کے باوجود احکام الہی بیان کرتا ہوں، اور یہ سب اسی فضل کی بدولت ہے جو اللہ نے اہل بیت کے لیے قرار دیا ہے۔ نمبر 4، امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ان سے ان کے والد جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے ان کے والد جناب امام محمد بن علی باقر علیہ السلام نے ان سے ان کے والد جناب حضرت علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام نے ان سے ان کے والد جناب امام حسین علیہ السلام نے ان سے ان کے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے افضل کسی کو نہیں پیدا کیا جو اس کے نزدیک مجھ سے زیادہ بلند مرتبہ ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر ہیں یا جبرائیل؟ حضرت نے فرمایا اے علی یقیناً خدا نے پیغمبران مرسل کو مقرب فرشتوں پر فضیلت دی ہے اور مجھے تمام پیغمبروں پر فضیلت دی ہے، پھر تم کو اور تمہارے بعد ائمہ کو فرشتوں اور تمام خلائق پر فضیلت عطا کی ہے۔ بے شک فرشتے ہمارے خدام اور ہمارے محبین کے خدام ہیں۔ اے علی حاملان عرش اور اس کے گرد جو فرشتے ہیں اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں جو تمہاری ولایت پر ایمان لاتے ہیں۔ اے علی اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو پروردگار حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا۔ حضرت جو علیہ السلام کو نہ جنت کو نہ جہنم کو نہ زمین و آسمان کو اور ہم فرشتوں سے بہتر کیوں نہ ہوتے؟ ہم نے اپنے پروردگار کی تسبیح و تقدیس و تحلیل میں ان پر سبقت حاصل کی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے خدا نے جو خلق فرمایا وہ ہماری روحیں تھیں اور اس نے اپنی توحید و تمجید کے ذریعے ہم کو گویا کیا۔ پھر فرشتوں کو پیدا کیا۔ جب انہوں نے ہماری روحوں کو ایک نور کے ساتھ دیکھا تو ہمارے امور کو بہت عظیم سمجھا، اور جب ہماری عظمت اور شان کو دیکھا تو ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تاکہ فرشتے سمجھیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور ہم خدا کے بندے ہیں اور ہم اس کی خدائی میں شریک نہیں ہیں۔ پس انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جب فرشتوں کو ہماری عظمت اور بزرگی کا احساس ہوا تو ہم نے اللہ اکبر کہا تاکہ وہ سمجھیں کہ خدا اس سے بھی بہت بڑا ہے جو تصور میں نہ آ سکے، اور تمام بڑائی اور طاقت و قدرت خدا ہی کے لیے مخصوص ہے۔ پھر جب انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اللہ نے ہمیں عزت اور قوت عطا کی ہے تو ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الا باللہ۔ جب انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اللہ نے ہمیں کیا نعمتیں عطا کی ہیں اور ہماری اطاعت تمام مخلوق پر واجب کی ہے تو ہم نے کہا الحمدللہ، تاکہ ملائکہ سمجھ لیں کہ اللہ کا حق ہے ہم پر کہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ پس ملائکہ نے بھی کہا الحمدللہ۔ غرض کے فرشتوں نے ہماری برکت سے ہدایت پائی اور خدا کی توحید و تسبیح و تحلیل و تمجید کو سمجھا۔ پھر خدا نے آدم کو خلق کیا اور ہمارے نور کو ان کے صلب میں سپرد کیا، اور فرشتوں کو ہماری
تعظیم و تکریم کے لیے سجدے کا حکم دیا۔ ان کا سجدہ خدا کی بندگی اور حضرت آدم علیہ السلام کے احترام و اکرام اور اس کی اطاعت کے سبب تھا، اس لیے کہ ہم ان کے صلب میں تھے۔ پھر ہم فرشتوں سے افضل کیوں نہ ہوں کہ ان سب نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ اور جب مجھے زمین پر لے جایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان و اقامت دو بار کہی اور مجھ سے کہا اے محمد آگے بڑھ کر امامت کریں۔ میں نے کہا اے جبرائیل کیا میں تم پر سبقت کروں؟ وہ بولے ہاں، اس لیے کہ خدا نے پیغمبروں کو تمام فرشتوں پر فضیلت دی ہے اور آپ کو فضیلت خاص بخشی ہے۔ غرض میں آگے کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ نماز ادا کی، لیکن یہ بات فخر کے سبب سے نہیں کہتا ہوں۔ پھر وہاں تمام حجابات نور تک پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ آگے جائیں، اور وہ خود وہیں ٹھہر گئے۔ میں نے کہا ایسے مقام پر مجھ سے الگ ہوتے ہیں؟ وہ بولے یا محمد یہ وہ مقام ہے جہاں خدا نے میرے لیے حد مقرر کی ہے، اگر یہاں سے ذرا بھی آگے بڑھوں تو میرے بال اوپر جل جائیں گے۔ غرض میں دریائے نور میں ڈال دیا گیا اور میں انوار الہی کے سمندروں میں تیرنے لگا، یہاں تک کہ ملکوت میں اس مقام پر پہنچا جہاں تک خدا چاہتا تھا۔ پھر مجھے ندائی اے محمد، میں نے عرض کیا لبیک میرے رب تو سعادت دینے والا، برکت دینے والا اور بڑائی دینے والا ہے۔ آواز آئی اے محمد تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو اور مجھ پر بھروسہ کرو، بے شک تم میرے بندوں میں میرے نور ہو، میری مخلوق میں میرے رسول ہو، میرے بندوں پر میری حجت ہو۔ ہر اس شخص کے لیے میں نے بہشت خلق کی ہے جو تمہاری فرما برداری کرے اور جو تمہاری مخالفت کرے گا، اس کے لیے دوزخ کی آگ تیار کی ہے اور تمہارے اوصیہ کے لیے اپنی بخشش و کرامت واجب قرار دی ہے اور ان کے شیعوں کے لیے ثواب واجب قرار دیا ہے۔ میں نے عرض کیا پالنے والے میرے اوصیہ کی مجھے پہچان کرا دے۔ فرمایا کہ تمہارے اوصیہ وہ لوگ ہیں جن کے نام میرے ساق عرش پر لکھے ہوئے ہیں۔ پس میں نے نظر کی اور اپنے رب کے سامنے ساق عرش پر 12 نور دیکھے، ہر نور میں ایک سب سطر دیکھی جس میں میرے ہر ایک وسیع کا نام لکھا تھا۔ ان میں سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور سب سے آخر میں مہدی تھے۔ میں نے پوچھا پالنے والے کیا یہی میرے بعد میرے وسیع ہوں گے؟ ارشاد ہوا ہاں اے محمد تمہارے بعد میرے بندوں پر یہ لوگ میرے دوست اوصیہ برگزیدہ اور میری حجت ہیں، اور یہی لوگ تمہارے وسیع اور خلیفہ ہیں اور تمہارے بعد بہترین خلق ہیں۔ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اپنے دین کو ان کے ذریعے سے ظاہر کروں گا اور اپنی باتیں ان کے ذریعے سے بلند کروں گا، اور ان کے آخر کے ذریعے زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کروں گا، اور تمام روئے زمین کو اس کے قبضے اور صرف میں دے دوں گا۔ ہوا کو اس کے لیے مسخر کر دوں گا اور سخت بادل کو اس کی دلیل بناؤں گا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آسمان و زمین میں جہاں چاہے آئے جائے، اور اپنے لشکروں سے اس کی مدد کروں گا اور اپنے فرشتوں سے اس کی تقویت پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ میری دعوت بلند ہو اور تمام خلق میری توحید پر جمع ہو۔ غرض اس کی بادشاہی دائم اور جاری رہے گی اور اپنے دوستوں میں سے ایک کے بعد دوسرے کو قیامت تک اپنے دین کا پیشوا بنواؤں گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر نصوص رسول۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجادلوں پر 70 انبیاء نے لعنت کی ہے، اور جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اس نے کفر کیا۔ ارشاد رب العزت سورہ مومن آیت نمبر 4، وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں جو منکرین ہیں، سو تم کو ان لوگوں کا شہر میں چلنا پھرنا دھوکے میں ڈال دے۔ جس نے تفسیر بالرائے کی اس نے خدا پر جھوٹ باندھا، جس نے نہ جانتے ہوئے لوگوں میں فتویٰ دیا، اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت کا راستہ دوزخ کو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نجات کے راستے کی ہدایت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن سمرہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کے درمیان کئی آرا ہیں اور ان میں اختلافات پیدا ہو گئے تو تمہیں چاہیے کہ علی کا دامن تھام لو، وہ میری امت کا امام ہے اور میرے بعد ان پر خلیفہ ہے، وہ فاروق ہے جس کے ذریعے حق و باطل کے درمیان تمیز ہوتی ہے۔ پس جس نے اس سے سوال کیا اس نے جواب پایا، جس نے اس سے راہ نجات چاہی اسے راستہ ملا، جس نے راہ حق چاہی اس کو راہ حق ملی، جس نے اس سے ہدایت چاہی وہ ہدایت یافتہ ہوا، جو اس تک پہنچا وہ امان میں آیا، جس نے اس سے تمسک کیا وہ نجات یافتہ ہوا۔
جس نے اس کی اقتدا کی وہ کامیاب ہوا۔ اے ابن سمرہ، تم میں سے اس کے لیے سلامتی ہے جس نے اس کے حق کو تسلیم کیا اور اس سے تولا کیا، وہ ہلاک ہوا جس نے اس کے حق کو رد کیا اور اس سے بغض رکھا۔ اے ابن سمرہ، علی مجھ سے ہے، اس کی روح میری طرح ہے، اس کی تینت میری طرح تینت ہے، وہ میرا اور میں اس کا بھائی ہوں، وہ میری بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے جو اول و آخر تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس سے میری امت کے امامین اور جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں، اور حسین کی اولاد سے 9 ائمہ ہوں گے جن میں 9واں میری امت کا قائم ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر نگاہ کی اور مجھے انتخاب کر کے نبی بنایا، پھر دوبارہ نگاہ کی اور علی کو چن لیا اور امام قرار دیا، پھر مجھے حکم دیا کہ علی کو اپنا بھائی، ولی، وزیر، خلیفہ اور وزیر قرار دوں۔ پس علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہ میری بیٹی کا شوہر، میرے فرزندان حسن و حسین کا باپ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ نے مجھے اور ان ہستیوں کو اپنے بندوں پر حجت قرار دیا اور حسین کے صلب سے ائمہ قرار دیے جو میرے امر کو قائم کریں گے اور میری وصیت کی حفاظت کریں گے۔ ان میں کا نواں قائم اہل بیت ہوگا اور وہ میری امت کا مہدی ہوگا۔ وہ گفتار میں، کردار میں اور شمائل میں میرے مشابہ ہوگا اور ایک طویل غیبت کے بعد ظاہر ہوگا اور اللہ کے احکام کا اعلان کرے گا اور دین کو ظاہر کرے گا۔ اس کو اللہ اور اس کے ملائکہ کی نصرت کے ذریعے تائید حاصل ہوگی۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ نمبر 3، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حضرت جبرائیل نے بتایا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو علم ہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں اور محمد میرے بندے اور رسول ہیں اور علی میرے خلیفہ ہیں اور ان کی اولاد سے جو ائمہ ہیں وہ میری حجت ہے، تو اس شخص کو میں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا اور اپنے عفو سے اس کو دوزخ سے نجات دوں گا، اپنے سے نزدیک ہونے کی اسے اجازت دوں گا، اس کے لیے کرامت کو واجب اور اس پر اپنی نعمت تمام کروں گا، اس کو اپنے خاص اور خالص بندوں میں قرار دوں گا۔ اگر وہ مجھے پکارے گا تو جواب دوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو اس کی دعا مستجاب کروں گا، اگر مجھ سے مانگے گا تو عطا کروں گا، اگر خاموش رہے گا تو عطائے رحمت میں خود ابتدا کروں گا، اگر مایوس ہوگا تو اس پر رحم کروں گا، اگر مجھ سے بھاگے گا تو میں بلاؤں گا، اگر میرے پاس لوٹ کر آئے گا تو اس کی توبہ قبول کروں گا، اگر میرے در پر دستک دے گا تو دروازہ کھول دوں گا۔ اور جو شخص اس بات کی گواہی نہ دے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں، یا یہ گواہی تو دے مگر اس کی گواہی نہ دے کہ محمد میرے بندے اور رسول ہیں، یا یہ گواہی تو دے مگر اس کی گواہی نہ دے کہ علی ابن ابی طالب میرے خلیفہ ہیں، یا یہ گواہی تو دے مگر اس کی گواہی نہ دے کہ اس کی اولاد میں ائمہ میری حجت ہیں، تو اس نے میری نعمت کا انکار کیا اور میری عظمت کو کمتر جانا اور آیات و کتب کا انکار کیا۔ پس اگر وہ میرا قصد کرے گا تو میں حجاب ڈال دوں گا، اگر سوال کرے گا تو اس کو محروم رکھوں گا، اگر مجھے ندا دے گا تو اس کی آواز نہ سنوں گا، اگر دعا کرے گا تو اس کی دعا مستجاب نہیں کروں گا، اور اگر مجھ سے امید رکھے گا تو اس کی امید کو قطع کر دوں گا۔ یہی میری طرف سے اس کے لیے جزا، اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ پس جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب کے عابدوں کے سردار علی بن حسین علیہ السلام، پھر محمد بن علی باقر علیہ السلام، اور اے جابر تم ان سے ملاقات کرو گے اور جب ان سے ملنا تو میرا سلام کہنا۔ پھر جعفر بن محمد صادق علیہ السلام، پھر موسیٰ بن جعفر کاظم، پھر علی بن موسیٰ رضا، پھر محمد بن علی تقی، پھر علی بن محمد نقی، پھر حسن بن علی زکی، پھر ان کا فرزند قائم بالحق علیہ السلام میری امت کا مہدی ہوگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اے جابر، یہ میرے خلیفے میرے وصی اور میری اولاد اور اطرت ہے، پس جس نے ان کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے ان میں کسی ایک کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا۔ ان کے واسطے سے اللہ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، مگر یہ کہ جب ان کا اذن ہو، اور انہی کے نور کے باعث اللہ نے زمین کو محفوظ کیا
کہ وہ اپنے ساکنان کے ساتھ دھنس نہ جائے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے، جن میں سے پہلا فرد علی ہے اور آخری قائم ہے۔ یہی میرے خلیفہ، میرے اوصیاء اور میرے اولیاء ہیں۔ میری امت پر میرے بعد اللہ کی حجت ہے، ان کا اقرار کرنے والا مومن اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ نمبر 5، ایک دن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گھر سے برآمد ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک دن اسی طرح رسول اللہ برآمد ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خیر الخلق اور سید و سردار میرا یہ بھائی ہے، یہ میری وفات کے بعد تمام مسلمانوں کا امام اور ہر مومن کا مولا ہے۔ آگاہ ہو کہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ میرے بعد خیر الخلق اور سید و سردار میرا یہ بیٹا ہے، یہ ہر مومن کا امام اور مولا ہے۔ میری وفات کے بعد آگاہ ہو جاؤ، اس پر اسی طرح ظلم کیا جائے گا جس طرح رسول اللہ کے بعد مجھ پر ظلم ہوا۔ حسن کے بعد خیر الخلق اور سید و سردار اس کا بھائی حسین مظلوم ہے، جو اپنے بھائی کے بعد کربلا کی زمین پر شہید کیا جائے گا، اور وہ اور اس کے اصحاب قیامت کے روز گروہ شہداء کے سردار ہوں گے۔ حسین کے بعد ان کے صلب سے زمین پر نور اللہ کے خلیفہ اور اس کے بندوں پر حجت ہوں گے۔ یہ اللہ کی وحی کے امین، مسلمانوں کے امام، مومنین کے قائد اور متقین کے سردار ہوں گے۔ ان میں سے نواں قائم ہوگا جس کے ذریعہ اللہ عز و جل زمین کو تاریکی کے بعد نور سے بھر دے گا، ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا، جہل سے پر دنیا کو علم سے منور کرے گا۔ قسم ہے اس ہستی کی جس نے میرے بھائی محمد کو نبوت اور مجھے امامت سے سرفراز کیا ہے۔ یہ خبر آسمان سے جبرائیل لے کر آئے تھے۔ رسول اللہ نے سے میری موجودگی میں آج جناب کے بعد آئمہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے سائل سے فرمایا کہ صاحب برج، آسمان کی قسم ان کی تعداد بروج کی تعداد کے برابر ہے، اور رات دن اور مہینوں کے رب کی قسم ان کی تعداد مہینوں کی تعداد کے برابر ہے۔ پس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور ارشاد فرمایا ان میں سے اول یہ اور آخری مہدی ہوگا۔ جس نے دل میں ان کی ولا رکھی اس نے میری ولا رکھی، جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے ان کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، جس نے ان کو پہچانا اس نے مجھ کو پہچانا۔ ان کے ذریعے اللہ نے دین کی حفاظت فرمائی، اپنے شہر کو آباد کیا، اپنے بندوں کو رزق دیا، انہی کے ذریعے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے برکات نکالی۔ یہی میرے اوصیاء و خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کی امام اور مومنین کے مولا ہیں۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے بعد میرے دین سے متمسک رہے اور سفینہ نجات پر سوار ہو تو اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کی پیروی کرے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کے دوستوں سے دوستی رکھے۔ وہ میری امت پر میرا وصی اور خلیفہ ہے، میری زندگی میں بھی اور میری وفات کے بعد بھی وہ ہر مسلمان کا امام اور ہر مومن کا امیر ہے۔ اس کا قول میرا قول ہے، اس کا حکم میرا حکم، اس کی نہیں میری نہیں ہے، اس کی اتباع میری اتباع، اس کا مددگار میرا مددگار، اس کی مدد ترک کرنے والا میری مدد ترک کرنے والا۔ جس نے میرے بعد علی کو چھوڑا قیامت کے روز نہ میں اسے دیکھوں گا نہ وہ مجھے دیکھے گا۔ جس نے علی کی مخالفت کی اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام قرار دے دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا، اور وہ کیسا برا مقام ہے۔ جس نے علی کو چھوڑا قیامت کے روز اللہ اس کو چھوڑ دے گا، جس نے علی کی مدد کی قیامت کے روز اللہ اس کی مدد کرے گا۔ سوال کے وقت دلیل و برہان سے اسے تلقین کی جائے گی۔ پھر فرمایا حسن اور حسین اپنے باپ کے بعد میری امت کے امام ہیں، یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی مدد ترک کرنے والا میری مدد ترک کرنے والا، ان کی والدہ عالمین کی عورتوں کی سردار اور ان کے والد اوصیاء کے سردار ہیں۔ حسین کی اولاد سے 9 ائمہ ہوں گے جن میں سے 9واں میری اولاد کا قائم ہوگا، ان کی اطاعت میری اطاعت اور ان کی نافرمانی میری نافرمانی ہے۔ میں اللہ سے ان کے خلاف شکوہ کروں گا جو ان کی فضیلت کا انکار کریں گے اور میرے بعد ان کی حرمت کو ضائع کریں گے، پس اللہ میری اطرت کی نصرت و حمایت کے لیے کافی ہے۔ یہ میری امت کے ائمہ ہیں اور ان کے حق سے انکار کرنے والوں سے انتقام لینے والے ہیں، اور عنقریب ظالم جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پر پلٹتے ہیں۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مخلوق کے خدا کا سردار ہوں، میں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل
اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور تمام ملائکہ مقربین اور انبیاء مرسلین علیہم السلام سے بہتر ہوں۔ میں صاحب شفاعت اور صاحب کوثر ہوں۔ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جس نے ہمیں پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جس نے ہمارا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اور علی سے میری امت کی سبتین ہیں جو جوانان جنت کے سردار حسن و حسین ہیں، اور حسین کی اولاد میں سے 9 ائمہ ہیں جن کی اطاعت میری اطاعت ہے، جن کی مخالفت میری مخالفت ہے، جن میں سے 9واں امت کا قائم اور مہدی ہوگا۔ نمبر 8، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے علی، تجھ سے صرف وہ محبت کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور تجھ سے وہ بغض رکھے گا جس کی ولادت نجس ہوگی۔ تجھ سے مومن دوستی رکھے گا اور کافر دشمنی۔ پس عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد وہ کیا علامت ہے جس کے ذریعے ہم ایسے شخص کے بارے میں جان سکیں کہ وہ خبیث الولادت یا کافر ہے، جو زبان سے اسلام کا اقرار کر رہا ہو اور دل میں نفاق لیے ہوئے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابن مسعود، علی ابن ابی طالب میرے بعد تمہارے امام اور تم پر میرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد میرا بیٹا حسن تم پر امام و خلیفہ ہے۔ اس کے بعد میرا بیٹا حسین امام اور خلیفہ ہے۔ پھر حسین کی اولاد میں 9 ائمہ ایک کے بعد ایک امام اور خلیفہ ہوں گے۔ ان کا نامہ میری امت کا قائم ہوگا، جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ بس ان سے وہی محبت رکھے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور وہی بغض رکھے گا جس کی ولادت نجس ہوگی۔ ان سے مومن تولا کرے گا اور کافر عداوت۔ جو شخص ان میں سے کسی ایک امام کا بھی انکار کرے گویا اس نے میرا انکار کیا، جس نے میرا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، اور جو بھی ان میں سے کسی ایک امام کی مخالفت کرے گا گویا اس نے میری مخالفت کی، اور جس نے میری مخالفت کی اس نے اللہ کی مخالفت کی، کیونکہ ان کی اطاعت اور میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ان کی معصیت میری معصیت اور معصیت اللہ کی معصیت ہے، اور میری معصیت اللہ کی معصیت ہے۔ اے ابن مسعود، اگر ان کے فیصلے کے بعد تم اپنے نفس میں کوئی تنگی محسوس کی تو گویا تم نے کفر کیا۔ پس مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، میں اپنی مرضی سے علی اور ائمہ کے بارے میں یہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، اے اللہ، جو میرے خلفاء سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، یہ میرے بعد میری امت کے امام ہے۔ جو شخص ان سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ، جو شخص اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو کوئی اس کو چھوڑ دے تو ان کو چھوڑ دے، اور زمین کو کبھی اپنی حجت سے خالی نہ رکھ، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، تاکہ تیرا دین اور تیری حجت اور تیری زبان اور تیری دلیل باطل نہ ہو۔ پھر فرمایا، اے ابن مسعود، میں نے تمہیں اس بات پر اکٹھا کر دیا کہ اگر ان ہستیوں کو چھوڑ دو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر ان سے تمسک رکھو گے تو نجات پاؤ گے، اور سلام ان پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ نمبر 9، جناب سلمان فارسی نے کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو دیکھا کہ حسین بن علی آپ کی گود میں بیٹھے ہیں اور آپ ان کے بوسے لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم سید ابن سید، تم امام ابن امام، امام کے بھائی، ابو ائمہ اور حجت خدا ابن حجت خدا ہو، اور تم باپ ہو ان 9 حجتوں کے جو تمہاری صلب سے ہوں گے اور جن کا نامہ قائم ہوگا۔ نمبر 10، حضور اکرم کے مرض الموت کے وقت میں حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے وقت میں حضور اکرم کی خدمت میں مزاج پرسی کے لیے گیا۔ اتنے میں جناب فاطمہ داخل ہوئیں اور حضور کی کیفیت دیکھ کر رونے لگیں، اور آنسو آپ کے رخسار مبارک پر جاری ہو گئے۔ حضور اکرم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیوں روتی ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد اپنے اور اپنی اولاد کے ضائع اور ہلاک ہو جانے سے ڈرتی ہوں۔ پس رسول اللہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم کو علم ہے کہ اللہ نے ہم اہل بیت کے لیے دنیا کے مقابل میں آخرت کو اختیار کیا ہے، اور تمام مخلوقات کے لیے فنا کو حتمی قرار دیا ہے، اور اللہ نے زمین پر نظر ڈالی، پس اس نے اپنی خلق میں سے مجھے چنا اور نبوت سے سرفراز کیا۔ پھر اللہ نے زمین پر دوسری بار نظر ڈالی اور تمہارے شوہر کو انتخاب کیا، اور مجھے وحی کی کہ تم کو اس کی زوجیت میں دے دوں، اس کو اپنا ولی، وزیر اور اپنی امت میں خلیفہ مقرر کروں۔ بس تمہارا باپ تمہارے تمام انبیاء اور رسولوں سے بہتر ہے، اور تمہارا شوہر تمام اوصیاء سے بہتر ہے، اور تم وہ پہلی فرد ہوگی جو مجھ سے ملو گی۔ پھر اللہ نے تیسری بار زمین پر نظر ڈالی اور مخلوق میں سے تمہارے دونوں بیٹوں کو منتخب کیا،
پس تم جنتی عورتوں کی سردار، تمہارے بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار، اور تمہارے شوہر کے بیٹے قیامت تک میرے وصی ہیں۔ یہ سب ہادی اور مہدی ہیں۔ ان میں میرے بعد پہلا میرا بھائی علی، پھر حسن، پھر حسین کی نسل سے 9 ائمہ، یہ سب جنت میں میرے درجے میں ہوں گے، اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک ترین اللہ کے نزدیک کوئی درجہ نہیں۔ اے میری بیٹی، کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارا شوہر امت میں بہترین ہے اور میرے اہل بیت میں سب سے بہتر ہے؟ اس کا اسلام سب سے قدیم ہے، اس کا علم سب سے زیادہ ہے، اس کا علم سب سے بڑھا ہوا ہے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ خوش ہو گئیں۔ پھر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے لخت جگر، تمہارے شوہر کے لیے مناقب ہیں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول پر سب سے پہلے اظہار ایمان کیا، اور میری امت میں کسی کو بھی اس سلسلے میں سبقت حاصل نہیں ہے، اور اسے کتاب اللہ اور میری سنت کا علم ہے، اور میری امت میں علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو میرے تمام علم کا عالم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا اور میرے غیر کو نہیں، اور اپنے ملائکہ اور اپنے رسولوں کو علم عطا کیا تو جو کچھ علم اپنے ملائکہ اور رسولوں کو عطا کیا میں ان سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ علم اس علی کو منتقل کر دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ پس میری امت میں اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس میں میرا علم، میری حکمت اور میرا فہم جمع ہو، اور یقیناً میری بیٹی تو اس کی زوجہ ہے، اور اس کے بیٹے حسن اور حسین میری امت کے سبتین ہیں، اور تمہارا شوہر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا ہے، اور اللہ نے اس کو حکمت اور فصل الخطاب عطا کیا۔ اے لخت جگر، ہم اہل بیت کو اللہ نے 6 ایسی خصوصیات عطا کی ہیں جو نہ پہلے کسی کو عطا کی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو عطا ہوں گی۔ ہم اہل بیت کا نبی، انبیاء و مرسلین علیہ السلام کا سردار ہے، اور وہ تمہارا باپ ہے، اور ہمارا وصی سید الاوصیاء ہے، اور وہ تمہارا شوہر ہے۔ ہمارا شہید سید الشہداء ہے، اور وہ حمزہ بن عبد المطلب تمہارے باپ کا چچا ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا وہ صرف ان شہداء کے سردار ہیں جو ان کے ساتھ جنگ میں قتل ہوئے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ اولین و آخرین میں سوا انبیاء اور اوصیاء کے سب شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور جعفر بن ابو طالب، جن کو اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں، وہ ملائکہ کے ساتھ جنت میں محو پرواز ہیں، اور تمہارے بیٹے حسن و حسین میری امت کی سبتین اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم میں سے مہدی وہ ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ جناب فاطمہ نے دریافت کیا کہ ان افراد میں کون سب سے افضل ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میرے بعد علی اس امت میں افضل ہے۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر رسول اللہ نے جناب فاطمہ، ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کی طرف نظر کی اور کہا، اے سلمان، میں اللہ کو گواہ قرار دیتا ہوں کہ ان کی صلح میری صلح، ان کی جنگ میری جنگ، یہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ پھر علی علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور ارشاد فرمایا، اے میرے بھائی، تمہیں میرے بعد قریش کے شدید مصائب و مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا، بس اگر تم اپنے مددگار پاؤ تو ان کے ساتھ جنگ کرنا جو تمہاری موافقت کرتے ہیں، ان کی مدد سے اپنے دشمنوں سے جنگ کرنا، ورنہ صبر اختیار کرنا اور اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رکھنا اور اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، جن کو ان کی قوم نے کمزور کر دیا اور ان کے قتل کے درپے ہو گئی۔ پس تم بھی قریش کے مظالم پر صبر کرنا کہ تمہاری مثال ہارون علیہ السلام کی سی ہے، اور جو تم پر ظلم کریں گے ان کی مثال گوسالہ پرستوں کی سی ہے۔ اے علی، اللہ نے اس امت کے لیے اختلاف و تفرقہ لکھ دیا ہے امت کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یہاں تک کہ 2 افراد میں بھی اختلاف نہ ہوتا، اور نہ ہی کوئی شے متنازع ہوتی، اور نہ ہی مفضول و فاضل کا انکار کرتا، اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے انتقام میں جلدی کرتا اور حالات میں تبدیلی لاتا، یہاں تک کہ ظالم کا جھوٹ واضح ہو جاتا اور لوگ مقام حق کو جان جاتے۔ لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاعمال اور آخرت کو دارالاجر قرار دیا ہے تاکہ اچھوں کو اچھے اور بروں کو برے عمل کا بدلہ ملے۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی حد اس کی نعمتوں پر شکر اور بلاؤں پر صبر ہے۔ شیخ صدوق اور تعمیل ارشاد امام مہدی۔ شیخ صدوق فرماتے ہیں، ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے کی سرزمین پر موجود ہوں اور
خدا کا طواف کرنے میں مصروف ہوں۔ 7ویں چکر میں جب حجرہ اسود کے قریب پہنچا تو میں نے اس کا بوسہ لیا۔ میں ان دعاؤں کو پڑھ رہا تھا جو حجرہ اسود کا بوسہ لیتے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ اسی اثنا میں نے اپنے مولا و آقا امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کے دروازے پر موجود ہے۔ میں پریشانی کے عالم میں حضرت کے نزدیک گیا۔ حضرت نے اپنی عارفانہ نگاہ سے مجھے دیکھا اور میرے دل کی کیفیت جان گئے۔ میں نے حضرت کو سلام کیا تو حضرت نے سلام کے جواب میں فرمایا، تم میری غیبت کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں تحریر کرتے تاکہ تمہارے دل کا غم دور ہو جائے؟ میں نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، میں نے اس بارے میں کتاب تو تحریر کی ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ میرا مقصد یہ نہیں، اس طرح کی کتاب لکھو جس میں گزشتہ پیغمبروں کی غیبتوں کا تذکرہ ہو۔ جب حضرت کی بات یہاں تک پہنچی تو آپ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور طلوع فجر تک گرہ زاری اور مناجات میں مصروف رہا۔ جب صبح ہو گئی تو میں نے اس کتاب کا آغاز کر دیا۔ اس طرح یہ کتاب فلسفہ غیبت امام مہدی علیہ السلام، تالیف آیت اللہ العظمیٰ شیخ صدوق علیہ رحمہ، انتخاب و تصلیف پروفیسر مظہر عباس صاحب، اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گا نئی کتاب کے ساتھ۔